معجزہ ایک ایک کرامت معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. اختیار نبی کا نہیں ہوتا, ولی کا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب ظاہر فرمائے. آئی بات سمجھ میں؟ گہے بر تار آلہ میں نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی تو بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں انبیاء کرام, کبھی پاؤں کے پیچھے کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. عقیدہ درست کریں عزیزو. کبھی پاؤں کے پیچھے کیا ہے, پیٹھ کے پیچھے کیا ہے یہ بھی نبی کو پتہ نہیں چلتا. کبھی بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کنان کے کنویں میں ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے. مصر سے کرتا چلتا ہے, حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کرتا چلتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے, جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے. اسی طرح کرامت ہے عزیزو, ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے, سندھ کے بہت بڑے ولی تھے. دیکھا ہے کہ ہندو لڑکے کی طرف بتایا گیا کہ ہندو لڑکا ہے, نوجوان, خوبصورت, حسین, جمیل. تو آپ نے فرمایا یہ بھی آگ میں جلے گا, یہ بھی آگ میں جلے گا. بس اتنا کہا. حضرت اپنی خانقاہ میں آئے, تھوڑی دیر گزری, وہ بیل گاڑی پہ آیا کہ حضرت کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ ولی کی کرامت ہے عزیز. ایک اللہ والا, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت محبوب کا گاؤں کہاں ہے, محبوب کا گاؤں کہاں ہے. وہ تو اللہ والا تھا. کہا ادھر آؤ تو بتاؤں, ادھر آؤ تو دکھاؤں. ہاتھ ادھر کرے, ایسے کر کے دکھایا کہ دیکھو میرے محبوب کا گاؤں یہ ہے. اس شخص نے دیکھا کہ سبحان اللہ, یہ تو روزہ نبوی ظاہر ہو رہا ہے. یہ کرامت ہے عزیز, یہ کرامت ہے. ابراہیم بن ادہم نے بادشاہی چھوڑی, آیا دریا کے کنارے پہ. پتہ ہے آپ کو, کسی نے کہا کہ چلو بادشاہی پر بیٹھ جاؤ, بادشاہ ہو آپ. کہا کہ میری بادشاہی سمندر پہ ہے, میری بادشاہی تو یہاں ہے. سوئی جو گودڑی سی رہے تھے, قمیض سی رہے تھے, کرتا سی رہے تھے, وہ سوئی وہ دریا میں پھینک دی. کہا کہ مجھے سوئی دے دو. سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر آئی. یہ کرامت ہے کہ مجھے یہ تو نہیں, مجھے تو اپنی چاہیے. ایک مچھلی گئی اور گوتا لگایا اور لوہے والی مچھلی منہ میں لے کر آئی. یہ ہے کرامت. سمجھا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات ملے تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور ارفع ملے, تمام نبیوں سے ممتاز ملے. کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزہ ملا, میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. قبر پر کھڑے ہو جاتے, وہ کھڑا ہو جاتا. بڑا معجزہ ہے نا, جو بڑا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ, لاٹھی اگر پتھر کو لگاتے تو لاٹھی پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے. معجزہ ہے نا, لاٹھی پتھر کو لگاؤ, پتھر سے چشمے نکلے. لیکن یہ بڑا معجزہ نہیں, جو بڑا عقل کو دنگ کرنے والا نہیں. بڑا معجزہ تو یہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں,
پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، وہی ہے جو آپ کے برتن میں ہے، آپ کے لوٹے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا چشمے کی طرح۔ یہ معجزہ عقل کو دنگ کرنے والا ہے، یہ معجزہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وہ معجزہ بھی ہے لیکن بڑا معجزہ نہیں ہے، پتھر سے پانی نکل پڑتا ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے بعض ایسے بھی پتھر ہیں جو چشمے نکل پڑتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ قبائل میں دیکھیں، گوٹا کی طرف جائیں، پانی نکل پڑتا ہے، کوئی بڑا محال نہیں ہے۔ انسان کے جسم سے پانی نکلے، چشمے کی طرح پانی نکلے، یہ محال ہے، یہ بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا معجزہ میت کو گرو قم بإذن اللہ۔ آپ علیہ السلام واقعات آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب نیا ممبر بنایا گیا، وہ پہلے ممبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، جب نیا ممبر بنایا گیا، اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بے جان ہے عزیزو، بے جان ہے، اس سے رونے کی آواز، انسانی رونے کی آواز آ، جس طرح بچہ سسکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے، اس طرح وہ رو رہا ہے۔ یہ معجزہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آئی بات سمجھ؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی حالت ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر آئے اور دیکھو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہے، کھانے کا انتظام کر لو۔ گھر میں کہا کھانے کا انتظام کر لو، تھوڑا انتظام کر لیا، وہ بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی جابر کی دعوت پر چلتے ہیں۔ توجہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر حیران ہو گئے، چند افراد کا کھانا ہے، چند افراد کا کھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ چلو جابر کی دعوت پہ چلتے ہیں۔ جلدی جلدی آئے، اپنی گھر والی کو کہا یہ ماجرا ہے۔ میں نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو لے کر آئے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ نے کہا کہ چند افراد کے لیے، میں نے عرض کیا تھا چند افراد کے لیے کھانا ہے، آپ تیار کیا ہے کہ ابھی نبی جانے تو اس کا کام جانے، نبی جانے اس کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آپ ڈالا سالن میں اور آٹے میں، آٹا پکتا گیا اور سالن نکلتا گیا۔ 1000 صحابہ کرام نے کھانا کھایا، پھر بھی بچا رہا۔ یہ معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ، اور فاقے کی حالت ہوتی تھی حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دودھ کا پیالہ آیا، حضرت ابو نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے پینے کے لیے، تم پیو، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل صفہ کو لے آؤ۔ وہ صفہ، وہ صحابہ کرام 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے، وہ فاقے کی حالت میں ہوتے تھے، طالب العلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو پلاؤ، سب کو پلاؤ۔ پلاتا رہا، پھر میں دیکھتا رہا کہ وہ پیالہ کم تو نہیں ہوا، میرے لیے بچے گا نہیں بچے گا، کم تو نہیں ہوا۔ تمام صحابہ کرام نے پی لیا، سمجھا نہیں، اور پیالے میں فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیو، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو، پی لیا۔ یا رسول اللہ ابھی تو یہاں تک پہنچ گیا، دوبارہ پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ پی لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جھوٹا آخر میں پیٹ پی لیا۔ معجزہ یہی ہے۔ تو معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حی یا قیوم یا مقلب رب اغفر ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك